والدہ کا آپ نے ذکر کیا تو جب انہوں نے دیکھا آپ کا کام بڑی اسکرین پہ خاص طور پہ ایک دونوں چیزیں میں چاہوں گا شیئر کریں. بالکل. والد صاحب کا رویہ رہا ہے وہ بڑا سخت اور وہ حافظ قرآن ماشاءاللہ, تو وہ نئی بابرلی آئندہ کام نہیں نہیں کرنا تو میں امی کو بولوں اجازت لیں تو خود کر بات, میں امی جی تو خود کر بات, میں تو نام مجھے پتہ رہا محمد بن قاسم آیا ہے, مبارک ہوئے ابا جی کی ہوئے, میں تھوڑا پتر محمد بن قاسم بن گیا. اچھا میں نے سائیکولوجیکل وہ نا میں اور بنا بھی محمد بن قاسم تھا تو میں چلا گیا محمد بن قاسم بنا تو ابا جی نے کوئی روکا نہیں. پھر ایک اور مبارک دینے آیا تو اس کی ہمت نہیں تھی, وہ پھر امی نے دیتی مبارک ہوئے. انہیں کہا جی ہون کی ہے تھوڑا پتر جیوا تے جانو سندرا کرنے وہ میری ہمت نہیں تھی. اچھا میں آپ کو بتاؤں ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے تو میں شروع کی فلمیں بھی نہیں دیکھ سکتا. میں شرم کے مارے میں تو گیا ہی نہیں نا, میں آئی لو یو کی ڈائلاگ بول رہا ہوں ابا جی نال بیٹھے تو لوگ ہی آنے نا. یہ جو ڈسٹنس رہا ہے نا سر. اچھا میں ایک چیز سوچتا ہوں بابل کہ اس نسل کو اب اگر آج کی فلمیں دکھائی جائے تو کیا حال ہوگا. ابل تو میرے بچے دیکھتے نہیں, ایک آدھ دفعہ نا انہیں کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کسی گیجٹ سے اگر وہ کوئی دیکھ لیتے نا تو کہتے ہیں بابا آپ کو رومانس کرنا نہیں آتا. میں چپ کر کے میں اب میں کیا بولوں کہ بیٹا میں نے جو رومانس کیا میں اب نہیں, مجھے تو بڑی داد ملتی تھی وہاں پہ. اچھا بیٹا کیا ہوا, آپ دیکھ رہی ہے کیسے آپ آئی لو یو کہہ رہے ہیں. میں چپ کر کے سن رہا ہوں تو بیک وقت میری بیگم بھی سن رہی ہے, بڑی نازک بات ہو رہی ہے سر آپ کسی خاتون کو لو یو. میں نے کہا بیٹا یہ فلم کے حد تک ہی تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جیوا کا اسی گانے کی اگر میں بات کروں جو لکس ہیں, جس طرح سے وہ اپنی ہیروئن کو دیکھ رہا ہے, اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو کنوے کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کنوے ہو رہا ہے اور ایک خاص تقدس کے ساتھ, ایک احترام کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ نہ دکھا دیں, آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے میں اس کو بڑے آسان, ابھی سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا جو نئے لوگ آئے بہت اچھا کام کریں, وہ تو کوئی شک نہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ہمیں ایک بڑی باریک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ڈرامہ ہے اسے ہر طبقے, ہر شعبے اور ہر ایج کے لوگ دیکھتے ہیں اور سرحد پار بھی دیکھا جاتا ہے, بلکہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرے لیے بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو سرحد پار سے آتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا نام ہوں اور میری اگر تعریف ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نئے بچوں کو یہ نظر میں رکھنا ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو ان میں ہے, دو چیزوں سے بچنا ہے ہم نے. ایک تو وہ ڈرامہ جو شام میں چل رہا ہے, سنیما جا کر جو آڈینس پیسے لگا کر جائے گی ڈرامہ نہ لگے, وہ فلم لگے. دوسرا جو ابھی آپ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں, چونکہ آپ جیسے لوگ جن کو شاعری کے کنگ کہا جاتا ہے خوبصورت شاعری کرتے ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ اگر آپ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا اگر اس کی باریکی کو سمجھ لیں جو کہ صرف دیکھنے میں اتنی قربت نہ نظر آئے لیکن وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر لیں, یہ ذرا سمجھ جائیں. سینسر پالیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم تھوڑا سا اخلاقیات کو سامنے رکھیں گے نا اور ایک حد پار نہیں کریں گے تو ایک اچھی فلم بن سکتی ہے. نہ وہ ڈرامہ لگے, فلم لگے, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے جہاں ہمارے معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اجاگر نہ ہو کہ ہم ایک برائی کے لیے اب لیڈ کر رہے ہوں کہ جی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جیوا کی نا, تو والد اور والدہ نے فلم دیکھی سنیما پہ کہ نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھی. وہ آپ کے ساتھ دیکھی؟ میں نہیں تھا. آپ نہیں؟ میں تو اتنا بزی ہو گیا تھا وسیع بھائی کہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی تو میں لنڈن اور سنگاپور فلمیں کرنے دوسری شوٹ پہ تھا. اتنے بزی ہو گئے تھے سر کہ ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکی ہے نا ان کی, تو وہاں پہ پروڈیوسر ہے بھائی فلم کریں گے تو اتنے سائن کر لیجیے. ایک وقت میں آپ 18 فلمیں کر رہے تھے نا؟ جی فلمیں تو 60-65 تھی ایک وقت میں. ایک وقت میں جو سائن کر لی تھی؟ جی ایک دن میں جو شوٹ گیا, جو میرا 2-2.5 سال میں نے کام کیا. میری خواہش رہی کہ مرحوم راہی صاحب کا ریکارڈ توڑوں, وہ نہیں توڑ سکا, وہ 23 کرتے تھے, میں 18 تک گیا. ٹیڈی شفٹوں میں سے بہت زیادہ. ابتدا سے پہلا پلے آپ کا تھا محمد بن قاسم. محمد بن قاسم سے لے کے پھر ہوتے ہوتے بابر اور پھر جیوا اور یہ سب ہوتے ہوتے اب جو آپ کام کر رہے ہیں سارا ہوتے ہوتے اگر آپ مڑ کے دیکھیں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب جو پروجیکٹ ہے؟ میں بتاؤں آپ کو دل کے قریب میرے ہوا جب
میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ایکسیڈنٹ کے بعد جی میرا ایکسیڈنٹ, میں 110 فٹ سے گرا. میرا ایک حادثہ ہو گیا تھا فلم کے دوران ہی, جہاں شپ بریکنگ ہوتی ہے وہاں سے میں جب نیچے گرا, میرا گڈانی میں جی میرا پاؤں ٹوٹا. تو پاؤں کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹیں. تو مجھے خطاب میرا لنگڑے گھوڑے کا, اس کو اب کیا لینا, ہیرو نہیں رہا ہے. اس کے بعد جب آپ ہیرو نہیں رہتے آپ ولن, مجھے ولن کا, ہیرو سے بالکل ولن کا مجھے ایک موقع دیا. اور پھر اگین یہ سہرا 2 لوگوں کو جاتا ہے اللہ کے بعد. ایک سید نور صاحب کو جنہوں نے مہندی والے ہاتھ, اور اسی وقت ایک فلم بن رہی تھی جس کو خلیل الرحمان قمر صاحب لکھ رہے تھے, اور اس کا نام تھا گھر کب آؤ گے. ٹھیک ہے. ان دونوں کے ولن تھا میں. کہاں آپ نے ہیرو کیا ہو کہاں پہ, اور اچانک آپ ولن کریں. تو وہ دونوں فلمیں نا جو مجھے گھر کب آؤ گے اور مہندی والے ہاتھ. اور مہندی والے ہاتھ میں آپ نے پہلی مرتبہ ولن کیا تھا. پہلی مرتبہ مہندی والے ہاتھ میں, اور سیکنڈ موقع تھا گھر کب آؤ گے. تو یہ دونوں ساتھ ہی تھیں, 19-20 کا ہی فرق تھا. تو یہ میرے دل کے کافی نزدیک ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو میں نے کیا نا سر, وہ شاید میں ہیرو میں اتنے نہیں لے رہا تھا جتنے میں ولن میں لے رہا تھا. میں بدلہ نہیں لیا, پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کروا دیا. تو وہ میں نے کہا بابر نے کسی وقت سوچا ہوگا اللہ تو دیر نہ ٹوٹ. کتنا معاوضے میں فرق پڑ گیا تھا؟ معاوضہ تقریباً ٹرپل ٹائم زیادہ بڑھ گیا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو ہیرو وہ نہیں لے رہے تھے جو لنگڑا گھوڑا جو ہے عربی گھوڑے سے بھی تیز بھاگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہیرو کے 3 گانے تو میرے 4 ہوتے تھے سر. جی چاند یار میں تیری 2 مٹ توڑ دینا ہے, 2 ہی توڑا لا. اچھی بات. اچھے. مجھے اس پہ شعر یاد آ گیا بابا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, واہ, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. تو ہم نہیں جانتے کہ بعض اوقات کوئی کامیابی ہمیں کتنے بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے. بالکل. اور بعض اوقات کتنا بڑا نقصان ہمیں اس سے کتنی بڑی کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ اس سے ریلیٹ کرتا ہوں, بتاؤں کہ ان دنوں نا کچھ لوگ بڑی, جب میں ہٹ تھا تو ہو بابر صاحب, بابر علی, ہاں کیا میں ان کے لیے نا ایک چیز میرے ذہن میں آئی. تو آپ نے شعر سے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے تب احساس ہوا, تو ان کی نظر کرتا ہوں ان لوگوں کو, نام تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنہوں نے لنگڑا گھوڑا کہا. سر لنگڑا گھوڑا کہا وہ تو زیادہ بہتر لگے مجھے. اچھا. وہ جن کے لیے میں وہ بابر علی تو کمال ہے, وہ تو فون تک بھی نہیں کیا, جو پہلے جن کی آنکھوں کا میں تارا تھا, جن کے لیے میں سب کچھ تھا, انہوں نے تو حال بھی نہیں پوچھا کہ جی انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو زیادہ بولڈ تھے جنہوں نے مجھے منہ پہ کہہ دیا نا, وہ تو سر دل میں تو نہیں رکھی نا, بول تو دیا انہوں نے. اس کے علاوہ کہ مطلب میرا دل دکھا ہو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, لیکن وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں نا چھپ کے وار کرنے والے, تو ان کے لیے تھا کہ سنیا سی کروڑ دا, ویکھیا تے لکھ دا, راہ پیا تے 100 دا, واہ پیا تے ککھ دا. وہ اتنا ہی تھا سر ان کے لیے. رات گئی بات گئی, پتہ چل گیا. اس کے بعد بہت زیادہ میں پھر سمجھ کے چلا. ارے کیا بات. ناظرین stay with us and what a conversation we are having with بابر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ون اینڈ اونلی بابر علی, کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی بابر علی صاحب. اور بابر ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے بریتھلیس 2020. سو آر یو ریڈی؟ میں پکڑ لیتا ہوں جی, بالکل ریڈی. یس اور نو ابھی بتاتے ہیں جی آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. چیتا یس پسند ہے. چیتا کیوں پسند ہے ویسے آپ؟ کیونکہ وہ پیتا ہے نا. چیتا بھی پیتا. اچھا دیکھیے, اس میں سستی نہیں ہے, خالی نہیں. ہاں میں یہی دیکھ رہا تھا, وہ اپنے کام میں چیتا ہے. یس. گھوڑا اگین یس. آپ کی تو بڑی یادیں ہیں بھائی. وہ سر میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اس سیگمنٹ میں بول سکتا ہوں؟ ہاں پلیز. گھوڑا اور میں, بس ایسا ساتھ تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا گھوڑے سے. گھوڑے پہ کیسے بیٹھوں. مرحوم سلطان رائی صاحب نے, ان کا ایک چھیکا ہوتا تھا وہ گھوڑے دھڑانے والا, تو وہ ان کو انہوں نے اشارہ کیا. فلم کا نام تھا لخت جگر, اور ہم ایبٹ آباد میں شوٹنگ کر رہے تھے, دریا کے ساتھ ساتھ گھوڑے آئے ہوئے تھے. تو میری ٹریننگ ہوئی ہے 2.5 سے 3 منٹ میں. میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں, بس میں انہوں نے کہا جی صرف شاٹ ہے آپ کے. مجھے نہیں پتا, ایک بندہ پیچھے سے آیا,
اس نے گھوڑے کو ساتھ اپنے گھوڑے کے ساتھ پکڑا اور بھگانے شروع ہو گیا. بس وہ 2-2.5 منٹ میں وہ جو میرا ڈر تھا نا, اس کے بعد تو مجھے لگا میں کوئی بہت ہی لگژری گاڑی چلا رہا ہوں سر. اس کے بعد پھر میں نہیں رکا, گھوڑے پہ لگامیں چھوڑ کر میں نے فائرنگ کے شاٹس دیے. جی میں اس قدر اچھا رائڈر ہو گیا پھر. ویری گڈ. اچھا مجھے یاد آیا غالباً سردار صاحب نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ. جی ایسا کیا تھا کہ میں رک گیا میں